اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 اور 148 کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وا اور ماں نہیں، کانا تھی، قولہم ان کی بات، اللہ سوائے، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا ہمارے معاملات میں، و ثبت اقدامنا اور جمائے رکھ ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے پر۔ فآتاہم اللہ پس دیا اللہ نے انہیں ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور اچھا بدلہ آخرت کا، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر پڑھ رہے تھے، اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر اس میں آیا، پھر مسلمانوں کی جو عارضی وقتی شکست ہوئی اور جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو نقصان پہنچا تھا، جو شہید ہوئے تھے، جن کے گھر والے اور مجاہدین اور دوست جن کے شہید ہوئے تھے، ان کا کیا رد عمل تھا اس نقصان پہ جو غزوہ احد میں ہوا، اور اس کے ان لوگوں کا جو نقصان ہوا، جو جانی نقصان ہوا، اور جو معاشرتی طور پر ان کی جو لوگوں نے باتیں کی، ان کا رد عمل کیا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے اس آیت میں ہمیں کہ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے مجاہدین، اللہ والے، دین والے، ایمان والے لوگ، پختہ ایمان والے، جن کا نقصان اٹھانے کے بعد یہ انہوں نے ایسا نہیں سوچا جیسے کہ دوسرے لوگ ان کو جتا رہے تھے کہ اگر تم سچے ہوتے یا تمہارا نبی سچا ہوتا تو تم لوگ اس طرح شکست نہ تمہیں ہوتی اور تمہارے اتنے لوگ نہ مارے جاتے، اور اللہ کی مدد ضرور آتی، اللہ کی مدد بھی نہیں آئی اور تمہیں اتنا نقصان ہوا۔ اتنی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے منافقین۔ تو اس موقع پر جو پختہ ایمان والے تھے، جو مجاہدین تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا جو منافقین سوچ رہے تھے، بلکہ انہوں نے الٹا سوچا، انہوں نے عاجزی اختیار کی، انہوں نے عاجزانہ رویہ اپنایا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مطلب یہ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ظاہر غلطی ہوئی بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ نے پہاڑ پہ جو دستہ مقرر کیا تھا، انہیں کہا تھا کچھ بھی ہو جائے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے اس کی حکم عدولی ہو گئی ان سے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، جو ہمارے معاملے میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے، جو ہم نے حد سے تجاوز کر لیا، جو ہم اطاعت کے دائرے سے باہر آ گئے، تو یا رب العالمین ہمیں اس کی معافی دے دے۔ اب وہ اللہ سے معافی کے درخواست گزار ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں اللہ پاک سے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا ملی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں مجاہدین جو نقصان اٹھانے پہ اور جو ان کو جانی اور نقصان ہوا، نقصان اٹھانے پہ وہ یہ نہیں کہ وہ قسمت کو برا کہتے، وقت کو برا کہتے،
نعوذ باللہ حالات کو برا کہتے، ایسا نہیں انہوں نے کیا، بلکہ انہوں نے خود کو قصوروار ٹھہرایا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم سے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے دنیا میں کسی بھی قسم کا، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی جانے انجانے میں نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو اس کا پھر خمیازہ ہمیں ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کا کارساز ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اور اس کے کاموں کو سنوارنے والا، اور اس کے ساتھ مددگار ہوتا ہے۔ تو ہماری ہی غلطیوں کی سزا ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے جب ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ خود اپنے نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے کاموں پہ، اپنی سوچ پہ، اور خود کو صحیح کرنا چاہیے ہمیں۔ پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، تو ہمیں دین پر قائم رکھ، اور ہمیں کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ اب کافر اس وقت کون تھے؟ وہ منافق ہی تھے نا، جو غزوہ احد میں ساتھ گئے تھے، لیکن پھر راستے میں سے ہی 300 جو منافق تھے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے تھے کہ ہم نہیں جنگ میں شامل ہوتے۔ اور پھر یہ کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو اتنی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ جاتے، ہم نے کہا تھا نا نہ جاؤ، اگر نہ جنگ کرتے تو تم اب امن میں ہوتے، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجاہدین جو تھے یہ عاجزی سے دعا کر رہے تھے اس موقع پر کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور یہ کہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، دین حق پر جمائے رکھ، اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا طالوت اور جالوت کے واقعے میں کہ اس میں طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی یہی دعا کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی الکافرین، کہ اللہ ہم پر صبر نازل فرما دے، ڈال دے، صبر ڈال دے، اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور ہمیں دشمن کے مقابلے پر، کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ اور جب ہم قرآن پاک کی بہترین 2 آیات پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تو وہ بھی اسی جملے پہ ختم ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہمیں یہ دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے جو انبیاء علیہ السلام نے کی، جو صحابہ اکرام نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ اہل ایمان اور مجاہدین کا یہاں پہ کردار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، اور اس کردار کو ہمیں فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں دنیا کا بھی بہترین بدلہ دیا، اور آخرت کا اچھا بدلہ ان کے لیے ہے۔ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر اپنی اصلاح کی، اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ 8 ہجری میں کیسے شاہانہ انداز میں وہ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کیا، اور حجۃ الوداع ہوا، اور یہ سارے مسلمانوں نے پھر کتنے برس تک حکومت کی آدھی دنیا پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی فتوحات دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات دیکھ لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات دیکھیں۔ تو یہ سب انہوں نے، صحابہ کرام نے اپنی اصلاح کی، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اللہ کی اطاعت میں اور ایمان کے جذبے سے، بھرپور جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے جنگیں کی، اور مخالفین کو شکست دی، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، حسن عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے ہی صورت میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی،
وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔